إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. رب العالمین نے 14واں پارہ سورہ النحل آیت مبارکہ 124 میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ ان پر غم نہ کھائیے اور جو وہ بری تدبیریں کرتے ہیں اس سے تنگ نہ ہو جائیے۔ یہ غم، یہ تنگی کیوں تھی؟ آپ ان سے عدم اعتماد کا ووٹ چاہتے تھے، آپ ان سے مال و دولت چاہتے تھے، آپ ان سے کوئی بہت خوبصورت خاتون کا رشتہ چاہتے تھے۔ حاشا وکلا، غم تھا تو ایک تھا، تنگی تھی تو ایک تھی۔ غم کیا تھا کہ یہ کافر لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے۔ سینے میں تنگی یہ تھی کہ یہ لوگ جنت سے روز بروز دور ہو رہے ہیں۔ تڑپ یہ تھی، جذبہ یہ تھا کہ کسی طرح یہ میرے دشمن، میرے خون کے پیاسے کسی طرح جہنم سے بچ جائیں اور جنت کی راہ پہ آ جائیں۔ کیا میں آپ ایسے ہیں؟ مرتے ہیں، روتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، دل کے مریض ہو چکے ہیں، بلڈ پریشر شوٹ کر چکے ہیں، شوگر بہت بڑھ چکی ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ کوئی ہم میں سے اپنی اولاد کے دین کے غم میں مرنے والا؟ اللہ کرے کہ مجھ میں سب سے پہلے اور میرے سننے والے ہر بھائی اور بہن، بیٹے اور بیٹی میں یہ غم آ جائے۔ اور جب تک یہ نہیں، کیا کہوں، اللہ موت نہ آئے مگر یہ غم آ چکا ہو اور جائیں دنیا سے تو ٹھنڈی آنکھیں ہوں، دل باغ باغ ہو کہ دین کی بہار آ چکی ہے۔ آئیے آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے 4 واقعات
یا 4 باتیں اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ میں سے ہر مرد اور خاتون کے لیے چن کے لایا ہوں. اللہ جانے کتنے واقعات ہیں، کتنے شواہد ہیں، میں ناکارہ، نکما، کمزور کیا جانوں گا. اور 4 میں سے جتنے ہو جائیں، ضروری نہیں کہ 4 ہو جائیں، البتہ ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ان 4 کو بیان کر پاؤں. پہلا واقعہ، پہلی بات، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر احد سے زیادہ سخت دن، کیا آپ پر غزوہ احد کے موقع پر آنے والی سختی سے زیادہ سختی والا دن آیا؟ اور معلوم ہے کہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر سختی کا مقابلہ کرنا پڑا. 70 ساتھی شہید ہو گئے، اور انہی میں آپ کے پروانے فدائی پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ نے سید الشہداء صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب، وہ بھی شہید. خود آپ زخمی ہوئے اور یہاں تک مشہور ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. آپ کا جواب کیا تھا؟ میں تیری قوم سے جو کچھ، میں نے تیری قوم سے جو کچھ دیکھا ہے، کیا احد کا دن اس میں سب سے سنگین تھا؟ فرمایا یوم العقبہ، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یعیل بن عبد کلال طائف کا ایک سردار اس پر پیش کیا، وہ دن احد کے دن سے بھی زیادہ شدید تھا. کیا ہوا اس دن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اور اللہ تعالی کے بعد کائنات میں سب سے سچا بیان، سب سے زیادہ محتاط بیان انہی کا ہے. فرمایا کہ جب میں نے ابن عبد یعیل پر اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے میری بات جس کا میں نے ارادہ کیا اس کو قبول نہ کیا، تو میں واپس آیا، اور صرف واپس نہیں آئے، باقی روایات سے جو بات ہے، ان ظالموں نے آپ کے ساتھ بہت کچھ کیا. فرمایا کہ میں حیران و پریشان تھا، اپنے منہ کی سمت میں چلتا رہا. عرش عظیم کے رب، ان کی طرف سے کیا ہوا؟ فرمایا جب میں کرم الثعالب پر پہنچا، اور کرم الثعالب وہ ہے جو طائف والوں کے لیے میقات ہے، وہاں سے وہ حج اور عمرے کا احرام باندھتے. وہاں پہنچا تو ایک سایہ مجھ پر موجود تھا. میں نے اپنے سر کو اٹھایا، دیکھتا ہوں
میرے سر کے اوپر ایک بادل ہے، جس رب کا پیغام پہنچا رہے تھے، جس رب کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے، وہ موجود ہیں کہ نہیں؟ جواب دیجیے اونچی آواز سے۔ اور وہ ہر چیز پر غالب ہے کہ نہیں؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتے ہیں اس کے کرنے پر ان کا غلبہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ نہ کرے کہ میں ناکارہ اور آپ انہی میں شامل ہوں۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو ایک بادل مجھ پر سایہ ڈالے ہوئے تھا۔ میں نے دیکھا تو اس میں کون تھا؟ جبریل علیہ السلام تھے، اپنی مرضی سے آئے تھے، جس رب کے دین کے لیے جو سب کچھ کر رہے تھے انہوں نے بھیجا۔ جب جبریل نے مجھے آواز دی علیہ السلام، انہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی بات کو سنا ہے، اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے آپ کی خیر کے مقابلے میں جو کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے یقیناً سنا ہے، اور یقیناً اللہ تعالی نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی علیہ السلام، مجھ پہ سلام کہا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہتے ہیں حکم دیجیے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بلینک چیک، مستنصر، جو چاہتے ہیں حکم دیں۔ اور اس وقت پہاڑوں کے فرشتے کا یہ کہنا اپنی طرف سے تھا، فرشتہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اور کر سکتا ہے، سب کچھ کرنے والے سب بولو واللہ غالب علی امرہ، اور تو کوئی نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان پر دو پہاڑوں کو ملا دوں، تو پہاڑ آپس میں ملے تو بیچ میں کوئی بچے گا؟ نام و نشان مٹ جائے گا۔ جن کا نام و نشان مٹے گا ان کے جسم کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا دو پہاڑوں کے درمیان آنے کے بعد نظر آئے گا کہ چلو ان کے ناش کے کیمے کو محفوظ کیا جائے۔ وہ پہاڑوں میں بستی والے کیا حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ میں اس کی بجائے کیا چاہتا ہوں؟ میں امید رکھتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، میں امید رکھتا ہوں اپنے آپ سے نہیں، یہ بات تو تھی ہی نہیں اور نہ ہے نہ ہوگی۔ کون کر دے؟ سب جواب دو زور سے، اللہ۔ بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں سے ایسے لوگ نکالیں گے
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میں آپ اپنی اولاد کو ہدایت نہیں دے سکتا، میں آپ اپنی بیویوں کو، اپنی برادری کو ہدایت نہیں دے سکتے. کون دے سکتا؟ ہم نے جو کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمارے ہاتھ میں عرش والا رب گواہ ہے. اس رومال کو اٹھانا بھی کسی کی طاقت میں ہے. گھروں میں ایسے عناصر ملتے ہیں کہ نہیں؟ بڈھا گرجے تو دیواریں کانپیں، پھر چمچے سے چائے کا ایک گھونٹ اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے جن بہوؤں کو گالی بکتا تھا انہیں کو کہتا ہے یہ میرے منہ میں ڈال. اللہ ایسے وقت سے بچائے اور ایسی کرتوت سے بچائے جو مجھے اور آپ کو یہاں تک پہنچائے. یہ بات ہے کہ نہیں؟ فرمایا میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں یعنی اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں سے وہ نکالے جو اللہ تعالی کی تنہا عبادت کریں اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. حضرات و خواتین، میں آپ انتہائی عاجزی سے اللہ سے التجا کریں کہ اللہ مجھے آپ کو یہ تڑپ دے دے، یہ جذبہ دے دے، اور ہم اسی حسرت میں دنیا سے نہ چلے جائیں بلکہ اپنی اولادوں کو، اپنے کنبوں کو ایسا دیکھ کے جائیں کہ ہمارے دل شادوں فرحاں ہوں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. دوسری بات جو لے کے آیا تھا اس کو چھوڑ کر تیسری اور چوتھی بات پر جاتا ہوں تاکہ شاید 4 باتیں نہ ہو سکیں. گفتگو کی دوسری بات اور میرے پروگرام کی تیسری ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں میں کہوں. اسی بات وہ بھی ثابت شدہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا. بیان کرتی ہیں صدیق کی بیٹی صدیقہ جن کی سچائی کی عرش والے رب نے تصدیق کی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امت کے ترجمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پانے والے، بیان کیا دونوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، ہم سب کا آنا ہے، اللہ کرے بیکار غموں میں نہ مر جائیں، نہ جینے کا فائدہ نہ مرنے کا فائدہ. اللہ یہ غم دے دے اور مرنے سے پہلے جو چاہتے ہیں وہ اللہ پورا کرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا وقت آیا، آپ ایک نقشدار چادر اپنے چہرے پر ڈالنا شروع کرتے ہیں، اور جب آپ سانس کو رکتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اس کو اپنے چہرے سے دور کرتے ہیں. یہ مریض کب کرتا ہے؟ پریشانی میں یا سکھ اور چین میں؟ جواب دو. اور کیا پریشانی تھی؟ آپ نے فرمایا اما رضی اللہ عنہا کا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں کا بیان. آپ نے فرمایا اور آپ اسی حالت میں تھے
زبان سے کیا نکلتا ہے جو دل میں ہو. اور ایسے وقت میں اور وہ شخصیت جنہوں نے کبھی بھی جھوٹ کو اپنی زبان کے قریب نہ لایا، اللہ ہماری زبانیں بھی ان کے نقش قدم پہ پہنچا. لعنت اللہ علی الیہود، اللہ کی لعنت ہو یہود پر. کیوں لعنت کی؟ کسی دنیاوی مفاد کے لیے، کسی کاروبار کے لیے، گمراہی کے ڈوبنے پر، عدم اعتماد کا ووٹ دینے پر. کیوں لعنت کی؟ فرمایا اور نصارہ پر، دونوں پر اللہ کی لعنت. کیا کیا انہوں نے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا دیا. غصہ ہے کس بات کا؟ جواب دیجئے کہ انہوں نے شرک کیا. اور آپ کا مقصد کیا تھا؟ میں بیان کروں، آپ کریں، ہو سکتا ہے غلط ہو، ٹھیک ہو. ان سے سنتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے پوری ہماری امت اس وقت جو موجود ہے اس سے زیادہ جانتے. ان دونوں نے بیان کیا آپ اپنی امت کو ڈرا رہے تھے. مقصد کیا تھا؟ جواب دیجئے کہ میری امت بچ جائے اس کرتوت سے جو یہود و نصارہ نے کی، جس کی وجہ سے جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا وہ دنیا سے جاتے ہوئے ان پر لعنت کر کے جائے. یا اللہ میری آپ کی حرکات، میرا آپ کا بول ان کے نقش قدم پہ کرنا. گفتگو کا تیسرا واقعہ، اللہ کرے کہ وقت تک کچھ نہ کچھ ہو سکے. امام ابن ماجہ انہوں نے روایت کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کا وقت آیا اور آپ کو موت کی ہچکی بن چکی، آپ کیا فرما رہے تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے غلاموں کے حقوق کا اہتمام کرنا. اور حضرات ائمہ احمد، نسائی، ابن ماجہ اور ابو یعلا چاروں محدثین نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. انہوں نے بھی یہی بیان کرنے کے بعد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نماز نماز، اور اپنے غلام ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور اس کے بعد ام سلمہ کا بیان سنیے، اور اسی پر آج کا پہلا خطبہ اللہ کی توفیق سے ختم ہو رہا ہے. حتی جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلجلجها فی صدرہ وما یفیض بها لسان. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو اپنے سینے میں دوہرا رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو اپنے سینے میں دوہرا رہے تھے. کیوں چپ کر گئے؟ کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کے خوف کی وجہ سے، کسی کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے نہیں. وما یفیض بها لسانہ، آپ کی زبان نے بولنا چھوڑ دیا. قوت گویائی، میری آپ کی قوت گویائی کس کے پاس؟ جب چاہے بند کر دو. جب حکم الہی آیا زبان پہ، ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے جو رب کا حکم ہو، لیکن
جو مشن ہے، جو تڑپ ہے، سینہ تو چل رہا ہے، سینے سے صحیح۔ اماں رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، آپ اسی بات کو اپنے سینے میں دہراتے رہے، اور اس کے بعد شرح میں یہاں تک کہ آپ کی ملاقات کے لیے چلے گئے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ کہنا اور سننا خالص اپنے رضا کے لیے بنا۔ اس پر کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو تا واپسی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اگر یہ جذبہ اس قدر تو میرے اور آپ کے لیے ناممکن ہے، لیکن اس جذبے کی راہ پہ یا اللہ، اس جذبے کی راہ پہ موت سے پہلے آ جائے، وگرنہ نہ جینے کا فائدہ نہ بڑھنے کا فائدہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم استر عوراتنا وتقبل توباتنا وعد علينا بخير يا أكرم المكرمين۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔